ہم وضو کرتے وقت اگر بڑا برتن ہے، مثلا ڈرام یا بڑا ہنڈا یا اور بھی بڑی ٹانکی ہے، تو اس سے پانی کس طریقے سے لے، چھوٹے برتن میں اس کی تفصیل کو دیکھیں۔ بڑے برتن سے پانی ہم کیسے نکالیں وضو وغیرہ کرنے کے لیے؟ چنانچہ اگر کسی بڑی بالٹی یا ڈرم یا ٹانکی یا اور بھی کوئی ڈیگ ہو یا ہنڈا ہو، اس کے اندر اگر پانی رکھا ہوا ہے اور وہ ڈرم اتنا بڑا ہے یا جس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، وہ ٹانکی یا ڈیگ یا ہنڈا اتنا بڑا ہے کہ اسے ہلایا نہیں جا سکتا ہے، اور عموماً یہ ہنڈے کی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹانکی یا بڑا ڈرم جو بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، پانی کے لیے گھروں میں لوگ رکھے رہتے ہیں اسٹاک کا پانی، تو ٹانکی یا بڑا جو ڈرم ہے اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسا برتن وغیرہ بھی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس میں سے پانی ہم نکال سکے، یعنی بڑے ڈرم سے ہم پانی کسی بھی طریقے سے نکال سکے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اولاً بائیں چلو سے پانی لے کر، اس سے بائیں چلو سے پانی لے لیں، چلو یہ طریقہ، اس طریقے سے بائیں ہاتھ سے، یہ چلو اس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے چلو سے پانی لے لیں، پانی لے کر داہنے ہاتھ کو گٹے تک دھوئے، ڈرم سے اس طریقے سے پانی چلو سے لے لیا اور سیدھے ہاتھ پر ڈال دیجئے اور سیدھے ہاتھ کے گٹوں کو اس طریقے سے پورا یہاں سے دھو لیجئے۔ اس کے بعد دائیں چلو سے پانی لے کر بائیں ہاتھ کو دھو لے۔ اب جس طریقے سے ہم نے اس ہاتھ کو دھویا تھا، تو اب اسی طریقے سے اس سیدھے ہاتھ سے اب الٹے ہاتھ کو ہم دھونے کی کوشش کریں، تاکہ داہنے سے ابتدا کی سنت ادا ہو سکے، تاکہ داہنے سے ابتدا کی سنت جو ہے وہ ہم سے ادا ہو سکے۔ چنانچہ شامیہ کے اندر لکھا ہے، نہر الفائق سے نقل کرتے ہوئے، ثم کیفیت هذا الغسل ان الاناء ان امکن رفعه غسل اليمنى ثم الايسر ثلاثا وان لم يمكن لكن معه اناء صغير فكذلك والا ادخل اصابع يده اليسرى مضمومه دون الكف۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے علامہ شامی نے فتاوی شام کے اندر جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ چھپا ہوا، اس کی پہلی جلد 231 صفحہ، اور بیروت کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد 207 صفحے پر نقل کیا گیا ہے۔ اور مزید تھوڑا سا جو ہے فتاوی شام کے اندر تفصیلی عبارت اسی صفحے پر اور لکھی ہوئی ہے، جس کا میں خالی ترجمہ بتا دیتا ہوں، تفصیل عبارت کے حوالے میں دے دیتا ہوں۔ اسی صفحے پر جہاں میں نے ابھی بتلایا، پہلی جلد 231 صفحہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہے، کہ اگر مذکورہ صورت میں اس شخص کے ہاتھ ناپاک ہو، جو میں نے ابھی صورت بتلائی اس طریقے سے دھونے کی، الٹے ہاتھ سے پانی لے کر کے سیدھے ہاتھ پر، یہ صورت جو ابھی میں نے بتلائی وہ صورت اگر ناپاک ہو اور وہ خود چلو سے پانی نہیں لے سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی دوسرے شخص سے جس کے ہاتھ پاک ہو پانی نکلوا کر اولاً اپنے ہاتھ کو پاک کر لے۔ مثلاً کوئی گھر میں دوسرا آدمی موجود ہے، اس کو بلائے اور اس کا ہاتھ پاک ہو تو اس کو کہے کہ آپ اپنے چلو سے پانی میرے ہاتھ پر ڈال دو اور میں اپنے ہاتھ کو دھو لیتا ہوں، دھو لے خود اس کو اچھی طریقے سے، اس کے بعد جو ہے پھر پانی کو نکالنے کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کوئی پاک کپڑا پانی میں ڈال کر اس کپڑے سے ٹپکنے والے پانی سے اپنے ہاتھ کو پاک کر لے۔ مثلا کوئی بھی کپڑا آپ لیجئے جو پاک ہے، اس کپڑے کو اس ڈرم کے اندر، ٹانکی کے اندر ڈال دیجئے، اس طریقے سے ڈالیے، اور ڈالنے کے بعد پھر نکال کر کے اس کا جو پانی ٹپکتا رہے گا، اس پانی کے قطرے سے، ٹپکنے والے حصے سے، پانی سے آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیجئے۔ یہ صورت کر لیجئے
گے تو آپ کا ہاتھ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا بھی انتظام نہیں ہے مان لیا جائے تو خود اپنے منہ میں براہ راست پانی لے کر کلی کر کے اپنا ہاتھ پاک کرے اور پھر وضو کرے۔ اپنے منہ سے ڈرم کے اندر پانی لے اور کلی کرے اور اس کلی سے جو اپنے ہاتھ کو دھو لے، یہ اس طریقے سے کرے، اور پھر اس کے بعد جو اپنے ہاتھ کو دھونے کے بعد پھر جو ہے اگلا کام شروع کرے۔ اور اگر بالفرض یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک صورت فقہ نے یہ لکھی ہے کہ اب تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اسی طرح اس کی نماز درست شمار کر لی جائے گی، بعد میں اعادے کی بھی اس نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتاوی شام کے اندر تفصیلی عبارت نقل کی گئی ہے زکریا بک ڈیپو دیوبند کا، ہندی نسخہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 اور 232 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 208 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 151 اور صفحہ 152 پر اس مسئلے کی بڑی تفصیل نقل کی ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس اردو کتاب المسائل کی پہلی جلد 151 اور 152 صفحے پر بھی دیکھے گا تو اس کی تفصیل وہاں پر بھی ملے گی۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے اس مسئلے کی وضاحت تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے۔